تو آغاز میں کرتی ہوں ذرا رانا ثناءاللہ کے بیان سے. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ جب بھی منہ کھولتا ہے تو یا تو وہ ککر کے کانٹے کھاتا ہے یا کوئی بے ڈھنگی سی آواز نکالتا ہے. تو اب رانا ثناءاللہ نے منہ کھولا ہے. موصوف کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا اور اب وہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں مجاہدین. یہ تو انہوں نے انڈیا کے ہاتھ میں بالکل اسی طرح کا بیان دے دیا جیسے خواجہ آصف نے دیا. ایک آپ کا وزیر دفاع ہے اور دوسرا ایک سینئر وزیر ہے, وزیر داخلہ بھی رہا ہے اور بہت سارے بڑے پوسٹ. اور جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کے مخالفین تو آپ سے یہی کہیں گے نا. او بھائی آپ اسٹیٹ منسٹر ہیں, اگر آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر تربیت دی تھی لوگوں کو لڑنے کے لیے, اسلحہ تھمایا تھا, تو پھر جب انڈیا اس نیریٹو کو یوز کرے گا تو یہ آپ کس کا فائدہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ تو سیلف ایکسپلوژن ہے, لینڈ مائن کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں بذات خود بیانات دے کے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا میسج انڈیا میں کیا جا رہا ہے, تو انڈیا کا ایک حصہ تو حکومت ہے جو بتا رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی وہاں پر اب آپ ذرا دیکھیے کہ لک ہو سیئنگ کہ وہ بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نمسکار دوستوں, تازہ خبر کے ایک اور نئے ویڈیو پر آپ سبھی کا دل سے سواگت ہے. دوستوں, آج دیکھیے کیسے لائیو شو میں رانا ثناءاللہ نے مان لیا کہ بھارت میں آتنکوادی بھیجنے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. اس کے بعد پاکستانی کیسے بھڑکے ہوئے ہیں دیکھیے آگے اسی ویڈیو میں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور ایسی ہی دلچسپ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دھنیہ واد. جے ہند, جے بھارت. ایسے میں ایک بڑا اعترافی بیان آتا ہے رانا ثناءاللہ کا. آپ نے یہ پورا کلپ, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ پورا کلپ سننا ہے. آپ کو اس میں دو بہت بڑے انکشافات سننے کو ملیں گے. ذرا یہ دیکھیں کلپ. کہ آپ سے جو میرا سوال تھا کہ یہ آپ نے کشمیری مجاہدین والی جو بات کی, آپ یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا اندازہ ہے, تجزیہ ہے؟ نہیں دیکھیں, میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے, لیکن مجھے مقامی لوگوں نے دیکھا نا, ہمارے وہاں پہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں, ہمارے وہاں پہ کارکن بھی ہیں, ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں, ان کے ساتھ دوستی گپ شپ بھی ہے کیونکہ وہیں کے تو رہنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو تھی نا جہادی جماعتیں, جی, تو وہ کافی عرصہ سے فارغ ہیں کیونکہ پاکستان نے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کافی عرصہ ہوا کہ اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے کبھی پروموٹ نہیں کیا. انڈیا جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہے, لیکن پاکستان یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس میں جو وزیر اعظم نے اتنے کانفیڈنس سے اگلے دن ہی یہ بات کی اور پوری دنیا کو چیلنج کیا, پوری دنیا کو, کہ جی جس ملک کی بھی آپ بنائیں, کمیشن بنائیں 2-3 ملکوں کا, ہم پیش ہونے کو تیار ہیں. اگر ہمارا جو ہے یہ کوئی اس میں قصور نکلے تو ہم جو ہے وہ جواب دہ ہونے کو تیار ہیں. اسی طرح سے فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کیا, اپنے ادارے کی پوزیشن کو واضح کیا. تو یہ لوگ کیونکہ اب فارغ ہیں تو یہ میری کوئی مصدقہ یا ود ایویڈنس خبر نہیں ہے, لیکن یہ مجھے ان لوگوں نے جو ان سے رابطے میں انہوں نے بتایا کہ جی وہ لوگ وہاں پہ, کیونکہ میں نے پوچھا نا ان سے کہ یار یہ کون لوگ ہیں, سیاسی کارکن تو اس طرح کا لباس, اس طرح کی بندوق, اس طرح کی فائرنگ یا اس طرح کا مقابلہ, تو یہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ یہ کارکن وغیرہ کوئی نہیں ہے, وہ ایکشن کمیٹی کے یا تاجر نہیں ہے یا دکاندار نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے, لیکن یہ انفارمیشن جو ہے وہ مجھے ملی ہے. پلیز مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے. دو چیزیں, نمبر ایک کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے جو تنظیمیں تھیں, جو بائی دا وے پاکستان کی فوج نے مبینہ طور پہ خود بنائی تھیں, ان تنظیموں نے اب کام چھوڑ دیے. یعنی مقبوضہ کشمیر میں اب یہ تنظیمیں نہیں بھیجی جاتی, نہ وہاں پہ جدوجہد جاری ہے, سب ختم ہو گیا. اور پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کر دی. جو پہلگام اٹیک تھا, ہم نے پوزیشن واضح کی کہ ہمارا کوئی اب اس سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک تو یہ اعتراف کر لیا. لیکن اس سے زیادہ بڑا اعتراف یہ ہے کہ وہی تنظیمیں جو بھارت سے لڑتی تھیں, وہی تنظیمیں جو بھارت سے لڑتی تھیں, جو بھارت کو ناکو چنے چبواتی تھیں, جو مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد کرتی تھیں, کیونکہ ہم نے ان کو اب وہاں جانے سے روک دیا ہے, تو عوامی ایکشن کمیٹی میں وہی لوگ ہیں. یہ الزام لگا رہے ہیں اپنی طرف سے, لیکن ان کا جھوٹا الزام بھی ان کے گلے پڑ رہا ہے. الزام یہ ہے کہ وہ تنظیمیں, وہ جہادی تنظیمیں جن کی ٹریننگ ISI نے مبینہ طور پہ کی تھی, سنیے گا میری بات, وہ جہادی تنظیمیں جن کی مبینہ طور پہ ٹریننگ ISI نے کی تھی, مقبوضہ کشمیر میں جا کے بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے مبینہ طور پہ, پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں,
رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ بے روزگار ہیں، اب وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر گھس کے، اور یہ ٹریڈرز وغیرہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ واہیات بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پہلے تو کوئی یہ مجھے بات بتائے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، عسکری سارے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے را ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹرینڈ کیے ہوئے مجاہد جنہیں اب ہم مقبوضہ کشمیر نہیں بھیج رہے، اصل میں وہ ہیں۔ بھئی فیصلہ کر لو کہ کون ہے، پہلے فیصلہ کر لو کہ یہ کون ہے۔ تو دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو بہرحال حالات کیا ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ بیان پوسٹ ہوا ہے، اب تم 12 سیٹیں بچا بھی لو لیکن تم کشمیر ہار چکے ہو، تم کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہو، اب تم دنیا کو کس منہ سے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے مظالم دکھاؤ گے؟ کیا یہ بات میں نہیں کر رہا مسلسل کہ آزاد کشمیر میں یہ کر کے یہ اصل میں مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہار رہے ہیں؟ اور یہاں دوسری بات بھی کر دی ہے بھارت کو یقین دلانے کے لیے کہ اب کسی قسم کی جدوجہد والی تنظیم کو پاکستان سپورٹ نہیں کرتا، ہم مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو اب سپورٹ نہیں کرتے، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بھارتی فوج کو فری ہینڈ ہے، تم نے مارنا ہے کشمیریوں کو مارو، جو مرضی کرنا ہے کرو، انٹرنیٹ بند کرنا ہے کرو، ہماری شہرہ کاٹنی ہے کاٹو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے۔ تو آغاز میں کرتی ہوں ذرا رانا ثناءاللہ کے بیان سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ جب بھی منہ کھولتا ہے تو یا تو وہ ککر کے کانٹے کھاتا ہے یا کوئی بے ڈھنگی سی آواز نکالتا ہے، تو اب رانا ثناءاللہ نے منہ کھولا ہے اور کشمیر میں ہونے والی جو کیجوالٹیز ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے الٹا انہوں نے پاکستان کو ہی چارج شیٹ کیا ہے۔ موصوف کا کہنا یہ ہے کہ کشمیری مظاہرین میں ایسے لوگ شامل ہیں جیسے ہم نے دوسرے ممالک میں لڑنے کے لیے تیار کیے تھے لیکن اب وہ ہمارے گلے پڑ چکے ہیں۔ اب آپ ذرا اس بیان کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم کا سیاسی مشیر وہ کہہ کیا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ابھی انڈیا نے پاکستان پر جو حملہ کیا تھا اس نے بہانہ یہی بنایا تھا نا کہ پاکستان سے آنے والے دہشت گردوں نے پہلگام میں حملہ کیا ہے۔ تو اب آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ کشمیر جیسے حساس مسئلے پر پاکستان کی ترجمانی ہے یا پھر انڈیا کی؟ اچھا، اور ایسے بھونڈے بیان کی بھئی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح کشمیر میں ہونے والی کیجوالٹیز کو جو جسٹیفائی کرنا تھا۔ کافی سارے صحافی ہیں جو وہاں پر جو صورتحال ہے، وہ جو اسٹیٹ کا سٹانس ہے اس کو وہ ٹو کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک نیا آرگومنٹ میں نے اس میں دیکھا ہے، وہ یہ پتہ چلا ہے کہ جناب دو باتیں، اور یہ چونکہ سرکاری حمایت رکھنے والے صحافی ہیں، اس کے علاوہ یہ جو سیاسی جماعت خاص طور پہ پی ایم ایل این جو ہے جو کہ حکومت میں ہے جماعت، اس سے تعلق رکھنے والے آفیشلز ان کے کہہ لیجئے وی لاگز کے کلپس ٹوٹے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ زبان سب کی ایک ہے تقریباً۔ بات کیا چل رہی ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ، وہ کل فرما رہے تھے کہ جیسے ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا اور اب وہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے جیسے انہیں کہا تھا کہ جاؤ لڑو وہاں پہ جا کے، یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو شیلڈ بنا کے وہی کھیل کھیل رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب فرما رہے ہیں جیسے ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا کہ جاؤ لڑو وہاں پہ جا کے، اور جو وہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں مجاہدین۔ یہ تو انہوں نے انڈیا کے ہاتھ میں بالکل اسی طرح کا بیان دے دیا جیسے خواجہ آصف نے دیا تھا۔ ایک آپ کا وزیر دفاع ہے اور دوسرا ایک سینئر وزیر ہے، وزیر داخلہ بھی رہا ہے اور بہت سارے بڑے پوسٹ اور جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کے مخالفین تو آپ سے یہی کہیں گے نا؟ نہیں، بنیادی طور پہ ان کے پاس جواب نہیں تھا، اعتراف کر لیا نا، بنیادی طور پر جواب نہیں تھا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یار کشمیر میں کیا چل رہا ہے معاملہ، تو اس کو ذرا دیکھنا چاہیے، وہاں پہ اس معاملے کو ایمیکیبلی سالو کرنا چاہیے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا تھا جو آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح کے لوگ ہیں یہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کس کو ٹرین کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میں اس بات کو، اس آرگومنٹ کو مان لوں، تو وہ جب پھر 2024 میں 26 نومبر کو گولیاں کیسے چلی تھیں؟ وہ ٹرین لوگ تھے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی، اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ حکومت کا، اس حکومت کا، آپ اس کو کسی ایک، آپ اس کا جو آرگومنٹ ہے نا وہ لہریے دار چلتا رہتا ہے، وہ کبھی یوں ہو جاتا کبھی یوں ہو جاتا، لہریے دار ہو لیکن وہ بھارت کے حق میں تو نہ چلا جائے۔ وہ دیکھیے انہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ نورین نیازی پہ آپ نے کیس کر دیا یہ کہہ کر کہ جو نورین نیازی نے بیان دیا ہے، حالانکہ وہ بیان وہ اپنے انٹرویو سے کٹوانا چاہتی تھی لیکن زبردستی کہیں سے اس کو نکالا گیا کونے خدرے میں سے، اور اس کے بعد کہا گیا یہ بھارت ہمارے خلاف استعمال کرے گا، ایتھے بھی کرو نا پرچہ۔ اچھا، انڈیا کا سٹانس کیا ہے؟ انڈیا کا سٹانس یہ ہے کہ جناب آپ استصواب رائے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ پلیبسٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر جو الیکشنز ہو رہے ہیں فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسری طرف جو احتجاج چل رہا ہے وہ تو پاکستان سپانسرڈ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مجاہدین ہم نے جو ٹرین کیے اور جو ہم نے تب وہاں پہ جا کے لڑو، آپ نے ان کے ہاتھ میں دیا نا۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب اس حکومت کو کون پوچھ سکتا، اور کہ پاکستان کا، یہ آپ نے پاکستان کو جس مصیبت میں ڈالا ہے کہ ایک بیان اس کے خلاف استعمال، آپ کا بیان اس کے،
ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگا. خواجہ آصف سے کسی نے پوچھا تھا؟ خواجہ آصف نے تو کل جو بیان دیا نا وہ ان کا بیان میں نے لکھا تھا یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو یعنی جیک کے لوگوں کو میں ان کو ہندوستان کے ساتھ بریکٹ کرتا ہوں, یہ پاکستان دشمن ہے. یہ ان کا کوٹ ان کوٹ آپ کو بیان بتا رہا ہوں. اب مسئلہ پرابلم یہ آ گیا ہوا پاکستان کے اندر کہ چونکہ آپ کے پاس آرگومنٹ ختم ہو گیا نا حکومت کے پاس. اور وفاقی وزراء کی حالت زار دیکھیے, ان کی نان سیریسنس کا عالم دیکھیے کہ خواجہ آصف صاحب کا پہلا بیان کہ کشمیری کون ہوتا ہے یہ میں بتاؤں گا, اوپر والے تو کشمیری ہیں ہی نہیں. پہلے ایتھنسٹی کو چیلنج کر دیا, یہ ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں ملک کے جو کہ اس طرح سے جذبات کو اور بھڑکا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں را میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف سے یہ بات ہو گئی. دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا بیان دیا, ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جیک کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے ٹرین کیا اور وہ ہمارے خلاف ہی اسلحہ لے کے آ گئے ہیں. او بھائی آپ اسٹیٹ منسٹر ہیں, اگر آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر تربیت دی تھی لوگوں کو لڑنے کے لیے, اسلحہ تھمایا تھا, تو پھر جب انڈیا اس نیریٹو کو یوز کرے گا تو یہ آپ کس کا فائدہ کس کا نقصان کر رہے ہیں. یہ تو سیلف ایکسپلوژن ہے, لینڈ مائن کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں بذات خود بیانات دے کے. میں اگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ یہ تمام بیانات جو وفاقی وزراء دیتے ہیں ان کو بین کرنا چاہیے, سچویشن کو خراب کر رہے ہیں, ٹھیک نہیں کر رہے. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.